آج سیدہ کائنات، فخر کائنات، جان کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ شاکرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا آج یوم وصال ہے، اس حوالے سے آج ہم بات چیت کریں گے۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور میرا دل ہے اور میری جان ہے۔ بے شک دوسرے لفظوں میں آقا فرمانا چاہ رہے ہیں فاطمہ میرا سب کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ علامہ صاحب دیکھیں یہ اب بیٹی کی شان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام الانبیاء ہو کر اپنی بیٹی کے استقبال اس طرح کرتے ہیں۔ جب سیدہ کائنات آتی ہیں ان کا استقبال کیا جاتا ہے، جب آقا کریم آتے ہیں اسی طرح سیدہ کائنات ان کے استقبال کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ علامہ صاحب اس کے ساتھ ہی مجھے ایک اور روایت سامنے آ رہی ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے حوالے سے جو بات تھی، آپ نے جس طرح گوشہ کیا اس طرح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے کانوں میں، تو پھر آپ رونے لگ گئیں، پھر دوبارہ کیا، پھر آپ مسکرانے لگ گئیں۔ اس خواب کو آپ ذرا بیان کر ذرا۔ تو سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے سرگوشی کی تو آپ رونے لگیں، پھر کی تو مسکرانے لگیں۔ تو بعد میں جب پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا وقت برابر ہو گیا ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والا ہوں، تو اس پہ میں رونے لگی۔ تو آقا علیہ السلام نے ساتھ ہی فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھے جنت میں ملو گی، تو اس پہ میں ہنسنے لگی، مسکرانے لگ پڑی۔ علامہ صاحب اہل بیت کا اور اسی طرح قرآن کا یعنی کہ ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، بروز محشر بھی یہ اکٹھے ہوں گے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ اب بندہ اگر سوچے کیا صرف نمازیں بندے کو اس طرح آگے پہنچا سکتی ہیں، روزے، تہجد، نوافل، یہ چیزیں آگے پہنچا سکتی ہیں؟ اہل بیت کی محبت کس حد تک ضروری ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترمذی شریف میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے اہل بیت، فرمایا اہل بیت جو ہم سے بغض رکھے گا، ہم سے بغض رکھے گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ یہودی مرے گا۔ پھر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر وہ بندہ نماز بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، یہ تصریح کی، تو حضور پھر بھی یہودی مرے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اگر اس کے دل میں ہمارا بغض ہے اہل بیت کا تو وہ نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، وہ مسلمان نہیں مرے گا، اللہ کے سامنے جائے گا تو یہودی بن کے جائے گا۔ یہ ایک عجیب بات ہے۔ آقا علیہ السلام نے اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان زندگی بھر عبادت کرتا رہے، نفل پڑھتا رہے اور زندگی گزارے نماز روزے کی حالت میں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے دل میں اگر ہمارا بغض ہوگا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ منافق مرے گا، اس کی ہر شے ضائع ہو جائے گی۔ ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پہ۔ اس طرح ہے کہ آپ دیکھیں جس طرح قرآن اور اسی طرح اہل بیت کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر کسی نے پریکٹیکل دیکھنا ہو تو پھر وہ کربلا کے میدان میں نظر آتا ہے کہ اہل بیت کے اسی لیے تذکرہ آتا ہے کہ اہل بیت اور قرآن کو نہ چھوڑا جائے۔ اہل بیت نے پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ وہ کئی قرآن پر عمل کرنا کس کو کہتے ہیں۔ اچھا، اس دور میں کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کی خواتین کو، بچیوں کو سیرت طیبہ کے حوالے سے، سیدہ کائنات کے حوالے سے؟ تو ان سب ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو سن رہی ہیں، آج کا دور جو ہے وہ اخلاقیات کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو ہمارے لیے رول ماڈل آقا کریم علیہ السلام کے ذات مبارکہ ہے، اور خواتین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اور خاص طور پہ سیدہ کائنات رسول اللہ کی جو بیٹی ہیں، جتنا پیار، جتنی محبت آقا علیہ السلام نے ان کو دی، اس کے بدلے میں انہوں نے جو امت کے سامنے اپنا ذریعہ پیش کیا اور اپنی تربیت کا اثر پیش کیا، وہ ایک مثالی ہے جس کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ احمد صاحب اس میں ایک بات اور ایڈ اگر آپ کر دیں کہ جس وقت آپ کا وصال ہونے لگا آپ نے یہ دعا کی کہ میرا جنازہ بھی اسی طرح رات کو نکلے، بالکل اس حوالے سے تھوڑی کہ میرا جنازہ بھی رات کو نکلے، تاکہ وہ جو پردہ ہے اور جو وہ سارا سلسلہ ہے وہ باقی رہے۔ تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ سے جو پردے کی پیغام ہے اس کو لیں، اخلاقیات کا پیغام لیں، اولاد کی تربیت کا پیغام لیں، کہ امام حسن اور حسین کو اٹھا کے
اور چکی پیسنا ہائے ہائے اور پھر ایسی تربیت کرنا کہ ماں گھٹی میں انہیں قرآن سکھائے بے شک اور بچپن میں انہیں قرآن سکھائے اور باوضو حالت میں اگر ان کی تربیت کرے تو پھر بیٹا یا حسن بنتا ہے یا امام حسین بنتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرما دی ان الجنت تحت الاقدام الامہات کے بے شک جنت جو ہے ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تو یہاں پر سیدہ کائنات کی اگر بات کی جائے تو بیٹے دیکھیں وہ نوجوانوں کے سردار ہوتے ہیں، اور نبیوں کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، والد محترم کو دیکھیں تو آپ امام الانبیاء ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح شیر خدا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم آپ کو دیکھ لیں، آپ کو جدھر سے دیکھیں آپ ہر طرف سے بے مثل و بے مثال نظر آتی ہیں. اللہ کریم ہمیں بھی ان کا ادب کرنے کی، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان مبارک کی ٹرانسمیشن کا سلسلہ بدستور جاری ہے، اور 5 رمضان مبارک سے ہم نے لائیو ٹرانسمیشن کا سلسلہ بھی رکھنا ہے. تو جتنے بھی ناظرین و سامعین ہیں وہ ضرور، اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو، آپ کے مسائل کا حل قرآن و حدیث کے آئین مطابق ہم بتانے کی کوشش کریں گے. آپ کمنٹ سیکشن میں سوالات کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اسکرین پہ دیے ہوئے نمبر پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. آج کا جو دن تھا حضرت سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ شاکرہ جناب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا دن تھا. اس والے سے آج ہم نے گفتگو کی. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نے کے